السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جس کی ایپیسوڈ 45 ہے۔ ملکہ کی خوابگاہ سرخ اور زرد رنگ کے پردوں اور قالینوں سے سجی ہوئی تھی، جن پہ مختلف طرح کی ڈریگن کی شکلوں کے نقش و نگار بنے تھے۔ دیوار کے کھلے خانوں میں چینی کے برتن اور صحرائیاں سجی تھیں۔ پلنگ کے اوپر سرخ جالی دار پردے گرتے نظر آتے تھے، غرض وہ ہر طرح سے شاہ چین کی دختر کا کمرہ لگتا تھا۔ ملکہ یان صفو اندر داخل ہوئی تو دربار کے برعکس اس کے چہرے کی خوشگواریت عنقا تھی۔ رنگت گلابی دہک رہی تھی، ماتھے پہ بل تھے اور وہ غصے میں تھی۔ اس کی خاص کنیز بھی پیچھے آئی اور دہلیز پار کر کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ یان صفو آگے بڑھی، سنگھار میز تک آئی اور کلائی سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ ملکہ ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ آقا شہزادی تاشا کو اپنے حرم میں داخل نہیں کریں گے۔ 5 سال کی تھی جب گھوڑے پہ چڑھنا سیکھا تھا میں نے۔ وہ رگڑنے والے انداز میں چوڑیاں اتار اتار کر پھینک رہی تھی، آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ 9 سال کی ہوئی تو قیدیوں پہ مشقوں کے دوران ایک قیدی کی پیشانی میں پہلا تیر کھونپا تھا میں نے۔ شاہ چین کی 12 بیٹیوں میں سے سب سے لاڈلی اور محبوب تھی میں۔ ملکہ کنیز نے دل گرفتہ نظروں سے اسے دیکھ کے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ 22 برس کی ہوئی تو اپنے ہر فن سے آراستہ بیٹی کو بابا نے سینکڑوں چینی اہلکاروں کے ساتھ اس ملک کی طرف روانہ کر دیا۔ اپنے آباء و اجداد کا دین چھڑوا کے مجھے مسلمان بنایا گیا، پھر ایک ایسے سلطان سے میری شادی کر دی جس کو میں جانتی تک نہ تھی، مگر حکم تھا کہ یہی کرنا ہے، یہ دونوں ملکوں کے لیے خوش بختی لائے گا۔ کیسی خوش بختی ہے جو چین کی شہزادی کے دل کو روند کے ملتی ہے۔ اب وہ اپنی گردن سے زیور نوچ کے اتار رہی تھی، نظر اٹھا کے آئینے میں دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ جس سلطان کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں، جس کو اپنی عقل سے سوچنا تک نہیں آتا، جس کو دوسرے چلاتے ہیں اور جس کو میں نے ہر قربانی دینے کے بعد سدھارنے کی کوشش کی ہے اپنے ملک کے لیے، چین کے لیے، اپنے شاہ کے لیے، وہ سلطان آج کہتا ہے کہ وہ میرے مقابلے پہ ایک دوسری ملکہ لے آئے گا۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے اس نے تاج اتارا اور دیوار پر دے مارا۔ کنیز سہم کے پیچھے ہوئی۔ یان صفو نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ شاہ چین کی بیٹی کے مقابلے میں دوسری عورت لائے گا؟ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ملکہ ضرور شہزادی تاشا نے آقا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا، ورنہ آپ کی خوبصورتی کے سامنے تو… یان صفو نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ شہزادی تاشا پھر چہرہ اٹھایا اور آئینے میں عکس دیکھا تو کاجل آنسوؤں کے باعث مٹا مٹا سا تھا اور جوڑے سے لٹیں نکل کے ادھر ادھر بکھری تھی۔ شہزادی تاشا کے چہرے پہ تیزاب پھینک سکتی ہوں میں، اسے زندہ میں ڈال سکتی ہوں، اس کی جان لے سکتی ہوں، مگر… اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھی اور ان کو رگڑنے لگی، پھر انگلیاں ہٹائیں، چہرہ اٹھایا اور گہری سانس لی۔ مگر میں 5 برس کی تھی تو گھوڑے پہ چڑھنا سیکھا تھا، اتھرے جانور کو قابو کرنا مجھے تب سے آتا ہے۔ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑے۔ 9 سال کی تھی تو قیدی کے سر پہ رکھے سیب کی جگہ پیشانی میں تیر کھونپا تھا، کیونکہ کان میں بابا نے کہا تھا کہ مشق تو ناٹک ہے، اصل مقصد اس قیدی کو مارنا ہے۔ تب سے محل کے رازوں اور سازشوں کا استعمال کرنا آتا ہے۔ اس نے غازے سے اٹا رومال اٹھایا اور اس سے چہرے کو تھپ تھپایا۔ رنگت میں سفیدی اور گلابی گھل گئی۔ شاہ چین کی 12 بیٹیوں میں سب سے لاڈلی تھی، اس لیے تھی کیونکہ بابا کو معلوم تھا میں انسانوں کو پڑھ بھی سکتی ہوں، ان سے نمٹ بھی سکتی ہوں۔ لالی اٹھائی اور لبوں پہ لگائی۔ 22 برس کی تھی تو اس لیے مجھے تنہا شاہی دستے کے ساتھ غیر ملک روانہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یان صفو تنہا مقابلے کرنا جانتی ہے، دونوں ملکوں کو خوش بختی ملے گی۔ مگر یان صفو کا دل اب مزید نہیں روندا جائے گا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جیسے الجھی لٹوں کو شانت کر کے درست کیا، پھر سنگار میز پہ رکھا، دوسرا تاج اٹھا کے سر پہ رکھا۔ میں اب صرف شاہ چین کی بیٹی نہیں ہوں، میں ملاکہ سلطنت کی ملکہ بھی ہوں، اور مجھے مراد راجہ شہزادی تاشا سے زیادہ چالیں چلنا آتا ہے۔ پھر اس نے گردن موڑی، کنیز کو دیکھا تو اب قدرے پرسکون اسپاٹ نظر آتی تھی۔ شہزادی تاشا کو کل محل بلوا لو، ہم ظہرانہ ایک ساتھ کریں گے۔ کنیز نے الجھ کے اسے دیکھا مگر سر تسلیم خم کیا۔ جو حکم ملکہ، اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی۔ جیا پہ مغرب کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، اندر قندیلیں روشن کر دی گئی تھیں اور بڑا ہال کھچا کھچ بھرا نظر آ رہا تھا۔ پسماندہ زب و حال سے نوجوان اور ادھیڑ عمر مردوں میزوں پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ بعض عجلت میں کھا رہے تھے جیسے ان کو واپس پہنچنے کی جلدی ہو۔ ہال کا ایک دروازہ رسوئی میں کھلتا تھا جہاں چولہے رکھے تھے اور چھت کھلی تھی۔ دھواں فضا میں اڑتا جا رہا تھا اور دیگچوں میں پکوان پکتے نظر آ رہے تھے۔ ایک چولہے کے قریب فاتح بن رامزن پنجوں کے بل بیٹھا لکڑیوں کو چولہے کے اندر دھکیل رہا تھا۔ دھواں اٹھا تو اس نے جھک کے پھونک ماری، ایک دم شعلہ سا جل اٹھا اور دھواں چھٹتا گیا۔ اس نے آنکھیں مسلیں اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ رسوئی میں اکیلا بیٹھا تھا، دوسرے غلام کاموں کے سلسلے میں آ جا رہے تھے۔ وہ ان غلاموں کا
نگران بنا دیا گیا تھا اور اس پہ آپ کو روک ٹوک نہیں کی جاتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ آواز پہ چونکا۔ لکڑیوں کے ساتھ آریانہ آ بیٹھی تھی اور چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے یاسیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مٹیالے کرتے پاجامے میں ملبوس پنجوں کے بل بیٹھا فاتحہ مسکرایا۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس تو ہمیشہ پلان ہوتا ہے، اب بھی ہے، مگر یہ لوگ۔ گردن موڑ کے اس دروازے کو دیکھا جو اندرونی حال میں کھلتا تھا۔ یہ شہر کے غلام محکوم لوگ، یہ کیسے اپنے لیے کچھ کریں گے؟ اس کے انداز میں افسوس تھا۔ کسی کو تو اس کے لیے لڑنا ہوگا ڈیڈ۔ وانگلی تو وہ ہیرو نہیں نکلا جو آپ اس کو سمجھتے تھے۔ صبح دربار میں اپنی تعریف سن کے وہ خوش تو ہو گیا، مگر اس نے تب سے لے کے اب تک آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کوئی غلط عظیم کارنامہ انجام نہیں دے گا۔ غلط؟ اس کے بارے میں تاریخ میں لکھے تمام واقعات درست تھے، سوائے اس ایک کے۔ وہ جنگی فتوحات، وہ بحری سفر، وہ سفارتکاری، وہ سب کارنامے وہ انجام دے چکا ہے۔ اس نے جو بھی کیا ڈیڈ، وہ چین کے لیے کیا۔ اب بھی ملاقہ کو قرض کی غلامی میں ڈال کے وہ اپنے ملک سے حب الوطنی کا ثبوت ہی تو دے رہا ہے۔ وہ ہیرو ہے، مگر چینی قوم کا۔ آپ کو اپنی قوم کا مسیحا خود بننا ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ جھاڑے اور سوچتی نظروں سے حال کے دروازے کو دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تقدیر صرف ان قوموں کی بدلتی ہے جو اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حال کے اندر آیا اور ایک غلام سے تشت لے لیا، پھر ایک میز تک آیا جو وسط میں تھی۔ اس پہ 2 آدمی کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فاتح نے ان کے سامنے چاول اور ترکاری کے کٹورے رکھے تو وہ جلدی جلدی کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ تشت اٹھائے کھڑا غور سے ان کو دیکھے گیا۔ آرام سے کھا لو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تم میرے آقا کو نہیں جانتے، جلد واپس نہ گیا تو وہ میرا برا حال کر دے گا۔ وہ انگلیوں سے چاول منہ میں رکھتے ہوئے بولا تو فاتح نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تمہاری مجبوری صرف جسمانی غلامی تھی، ذہنی غلام کیوں بن گئے ہو؟ وہ ذرا اونچا بولا تو قریب میں چند گردنیں مڑیں۔ ذہنی غلامی وہ کیا ہوتی ہے؟ غلام کے چاول میں ہاتھ رہ گئے، ہونکوں کی طرح چہرہ اٹھا کے اس کو دیکھنے لگا۔ فاتح نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھا، پھر بولا تو آواز بلند تھی۔ کسی انسان سے اتنا ڈرنا یا اس سے اتنی محبت کرنا کہ اپنے ہر کام، ہر فیصلے کو کرنے سے پہلے اس کا متوقع رد عمل سوچنا، یہ غلامی ہے میرے دوست۔ اور یہ تم سب، انگلی سے اطراف میں اشارہ کیا، کی عادت ہے۔ تم سب ذہنی غلام ہو۔ تو کیا کریں؟ غلام نے خفگی سے چاول پلیٹ میں پھینکے۔ آقا کے غلام ہے، حکم نہ مانے تو ڈر لگتا ہے سزا ملے گی۔ مسلمان ہو کیا تم؟ ہاں؟ وہ برہمی سے بولا تو سارے میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ گردنیں موڑ موڑ کے اسے دیکھنے لگے تھے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ہم بھی ڈرتے ہیں، مگر ہمارا مالک، میرے بھائی، صرف اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈال لو۔ تمہارا مالک کیا، دنیا کو کوئی انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تم اللہ سے مدد مانگو تو۔ اس نے لہجے قدر نرم کیا اور انداز میں جیسے منت سی بھر لی۔ جسمانی غلامی تمہاری مجبوری ہے، خدارا ذہن کو تو آزاد رکھو۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آزاد انسان بننا سکھایا تھا، ہم کیوں وہ بھول گئے ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ لوگ کھانا روک کے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ پریشان ہو، اکیلے ہو، تمہیں اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے اور غلام بنایا گیا ہے، مگر تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے، سارے رشتہ دار، دوست، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کے کسی تنہا جزیرے پہ لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کوئی جواب نہ آیا، بس خالی چہرے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا، کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ زبردستی، جبرن، یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ تم اپنے مالک سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی کی زندگی کا خدا نہیں ہوتا، خدا صرف ایک ہے۔ انگلی سے اوپر اشارہ کیا، نظریں ایک سے دوسرے تک جا رہی تھیں۔ اس خدا سے ڈرنا سیکھو، اس خدا کو پہچاننا سیکھو۔ وہی ہماری زندگی کے سارے فیصلے ہم سے کرواتا ہے، وہی ہمیں خوشی دیتا ہے، وہی ہمیں غم دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارے دل کو آرام نہیں پہنچا سکتا۔ غلام نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور پھر سے کھانا کھانا شروع کیا، مگر فاتح نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان سے نہیں ڈرتے تھے، ہر انسان کو برابری کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے سارے خوف دور کر دیے تھے۔ یہ مشکل نہیں ہے، تم لوگ بھی اپنے خوف دور کر سکتے ہو۔ تم سب اچھے گھروں کے لوگ ہو جو اغوا کر کے جبرن اول خیر یا اس جیسے لوگوں کے غلام بنائے گئے ہو۔ اپنے مالکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا سیکھو۔ ملاقہ کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو مظلوم بن کے ظلم کے سامنے پستے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہوں یا غریب، خوبصورت ہوں یا بدصورت، مگر وہ صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ کیا تم لوگ اپنے لیے کوشش کرنے والے نہیں بننا چاہتے؟
غلام اب تیز تیز لقمے لے رہا تھا، گردنیں واپس مڑتی گئیں، ذرا دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے بھنبھناہٹ شروع ہوگی، سب کی توجہ کھانے کی طرف مبذول ہوتی گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک میز سے دوسری میز تک امید بھری نظریں دوڑائیں، مگر اس کی نگاہ خالی پلٹ آئی۔ کسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے تو کسی نے خشمگی نگاہوں سے اس کو گھور کے منہ موڑ لیا تھا۔ سب واپس مصروف ہو گئے تھے، کچھ لوگ تمہارے خوف کے باہر نکل گئے تھے۔ فاتح نے گہری سانس لی اور اداسی سے ان لوگوں کو دیکھا جو جلدی جلدی کھانا ختم کر رہے تھے۔ مالک کا خوف ہر شے پہ حاوی تھا۔ سلطنت محل لکڑی کا بنا خوبصورت محل تھا جس کے مغربی کونے میں بڑا سا کتب خانہ بنا تھا۔ اس شاہی کتب خانے کے اندر وسیع و عریض ہال بنا تھا جس میں قطار در قطار ریک تھے اور ان کے اندر کتابیں سجی تھیں۔ ایڈم ایک ریک کے سامنے کھڑا کتاب اٹھا کے اسے کھولتا نظر آ رہا تھا۔ دو کتابیں بغل میں دبی تھیں۔ سلطنت محل کا کتب خانہ بندھارا مراد کے محل سے کہیں زیادہ وسیع اور علمی خزانے سے مالا مال تھا۔ سلطنت محل وہ محل تھا جس میں سلطان مرسل اور ملکہ جان صوفو رہائش پذیر تھے۔ مراد و تالیہ کا محل اس سے دور سمندر کنارے اونچی پہاڑ پہ واقع تھا۔ ایڈم نے کتاب بند کر کے ریک میں رکھی تو چونکا۔ اوپری خانے کے کونے میں کتاب پر 4 کتابیں رکھی نظر آ رہی تھیں۔ وہ ایک ہی سیریز کی کتابوں کی 4 جلدیں تھیں، جلد اول، جلد دوم، جلد سوم اور جلد پنجم۔ اس نے چاروں کے سرورق پڑھے۔ جلد چہارم نہیں تھی، درمیان کی جگہ بھی خالی تھی۔ جلد چہارم کس نے اٹھائی اور کہاں گئی؟ اس نے ارد گرد دیکھا، پہرے دار اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلد اول نکالی اور اسے کھولا۔ اندرونی سرورق دیکھ کے وہ ٹھٹکا۔ وہ ملاقہ کے مختلف نامور جزیروں کے نقشوں، جغرافیہ اور وہاں کے سفر نامے کی ایک کتاب تھی۔ بنیادی طور پر وہ 10 برس پہلے لکھے جانے والا ایک سفر نامہ تھا۔ جلد اول کے پہلے صفحے پہ فہرست تھی جس سے معلوم ہوتا تھا ہر جلد میں کون کون سے مضامین شامل ہیں۔ وہ انگلی صفحے پہ پھیرتا نیچے آیا۔ جلد چہارم، 3 چاند والے جزیرے کا دلچسپ احوال۔ جو جلد غائب تھی اس میں 3 چاند والے جزیرے کا احوال لکھا تھا۔ یا خدا! ایڈم نے جلدی سے کتاب بند کی اور واپس رکھی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور متلاشی نظروں سے ایک کے بعد ایک ریک دیکھنے لگا۔ وہ جامنی رنگ کے سرورق والی کتابیں تھیں۔ یہ رنگ خاصا نمایاں نظر آتا تھا اور پھر اسے وہ رنگ نظر آ گیا۔ کونے میں رکھی شیشے کے پٹ والی قدیم الماری میں جلد چہارم رکھی تھی۔ ایڈم کے اندر جوش سا بھر گیا۔ فوراً سے الماری کا دروازہ کھینچا مگر وہ بند رہا۔ اس نے چونک کے دیکھا، کنڈے پہ بڑا سا تالا چڑھا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ پیچھے سے پہرے دار غراتا ہوا آیا تو وہ چونک کے مڑا۔ میں یہ کتابیں نکالنا چاہ رہا تھا اور ہر کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ اس کے سر پہ پہنچ گیا، میان میں چمکتی تلوار اور جسم پہ پہنا آہنی لباس۔ وہ لہیم شہیم سا پہرے دار خاصا خوفناک تھا۔ مگر میں مورخ ہوں اور مجھے یہ بندھارا کا محل نہیں ہے، یہ سلطنت محل ہے۔ یہاں تمہاری شہزادی کا حکم نہیں چلتا، یہاں سلطنت کے قوانین نافذ ہیں۔ یہ ممنوعہ کتب ہیں۔ شکل گم کرو اپنی ورنہ۔ تلوار پہ ہاتھ رکھا تو ایڈم نے جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھائے، بغل میں دبائی کتابیں نیچے جا گریں۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ممنوعہ کتابیں۔ وہ کیا ہے کہ نظر کمزور ہے میری، کہتے ہوئے جھکا، جلدی کتابیں سمیٹنے لگا، اور تھوڑا سا دماغ بھی کمزور ہے، بات دیر سے سمجھ آتی۔ خیر تم میری شکایت نہ کرنا۔ کتابیں سنبھالتا اٹھا اور زبردستی مسکرا کے اسے دیکھا جو ہنوز شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جا رہا ہوں۔ معصومیت سے مسکرا کے آگے بڑھ گیا، مگر کن اکھیوں سے اس نے الماری کے اندر رکھی دوسری کتابوں کے سرورق پہ نظر ضرور ڈالی تھی۔ پمبورو، شکار باز، 3-4 کتابوں کی جلدوں پہ یہ الفاظ اسے واضح نظر آئے۔ ان کتابوں کو یقیناً مراد راجہ کے حکم پہ عوام کی پہنچ سے دور رکھا گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ شہزادی تاشا کے کمرے کی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے اور سورج کی خالص تازہ کرنیں اندر سارے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھتی، گالوں پہ گلابی سا غازہ ہلکا ہلکا مل رہی تھی جو کھلی ڈبی میں سامنے رکھا تھا۔ پھر اسی کو ہونٹوں پہ لگا کے ہونٹ آپس میں مس کیے۔ لباس زمرد رنگ کا تھا، لمبی قمیض اور نیچے لہنگا، اسے باجوک رنگ کہتے تھے۔ تاج میز پہ رکھا تھا اور بال گھنگریالے کر رکھے تھے۔ سنگھار سے مطمئن ہو کے اس نے چوڑیاں اٹھائی تھیں کہ دروازے کھلے۔ دربان نے صدا لگائی، مراد راجہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ چوڑیاں اٹھائے تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اسی اثنا میں مراد اندر داخل ہوا، کمر پہ ہاتھ باندھے، ماتھے پہ سرخ پٹی اور اپنی لمبی شاہی کبا پہنے ہوئے تھا، سینے پہ لوہے کی زرابی پہن رکھی تھی۔ غالباً شکار پہ جا رہا تھا یا واپس آ رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی اسے ابرو کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راجہ آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا، وہ احتیاط سے بولی۔ وہ ایسے کھڑی تھی کہ آئینے کی طرف اس کی کمر تھی اور راجہ کھڑکی میں سورج کی روشنی کے سامنے کھڑا تھا۔ روشنی کا راستہ رک گیا تھا۔ ملاقہ سلطنت کا بندھارا شاہی شادی کا نگران ہوتا ہے، تم جانتی ہو؟ آنکھیں چدھیا کے باہر دیکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں بولا۔ سلطان مرسل کی شادی میں نے ہی کروائی تھی۔ جی راجہ، تب
آپ اور ملکہ ایک ساتھ کام کر رہے تھے، پمبورو شکار بازوں کا سارا گاؤں تباہ کیا تھا آپ لوگوں نے، اور مجھے اس اندیکھی چینی شہزادی سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ عجیب بات ہے کہ اب آپ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور میں ملکہ یان سوپو کے ساتھ ہوں، شاید اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ وہ چوڑیاں کلائی میں ڈالنے لگی، ایک دو۔ سلطان مرسل تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تالیہ نے زور سے چوڑی کلائی پہ آگے کو دھکیلی تو وہ جلد کے ساتھ رگڑتی چلی گئی۔ اس کا سانس تھم گیا۔ بندھارا کی بیٹی اور ملاکا سلطنت کے سلطان کا ملاپ ہمارے ملک کا پرانا رواج ہے۔ اکثر سلاطین کی شادیاں بندھارا کی بیٹیوں سے ہوتی ہیں۔ حیرت ہے مجھے یہ خیال خود کیوں نہیں آیا۔ وقت کا شکریہ جس نے تمہیں بہت جلد ایک مکمل شہزادی کے روپ میں مجھے واپس کر دیا، وہ سادہ سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ چھوٹی عقابی نظریں تالیہ کے چہرے پہ جمی تھی جو سفید پڑنے لگا تھا۔ تم واپس جانے کا ہر خیال ذہن سے نکال دو، قسمت تم پہ مہربان ہو رہی ہے تاشا۔ اگر تم سمجھداری سے کام لو تو ہم اس چینی عورت کو ملاقہ سے نکال دیں گے۔ تم ملکہ ہوگی اور میں بندھارا۔ مرسل شاہ صرف ایک کٹ پتلی ہوگا۔ میں اس نئے بندھن سے بہت خوش ہوں، تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں کہ تم بھی خوش رہنا، کیونکہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کی تو لہجے اور آنکھوں میں دونوں میں سختی در آئی۔ میں کوئی گڑبڑ برداشت نہیں کروں گا۔ اب یہ میری اور میری قوم کی عزت کا سوال ہے۔ وہ یکٹک کھڑی سے دیکھے گئی، ہاتھ بے جان سے ہو کے پہلو میں جا گرے تو چوڑیاں کھنک کے رہ گئیں۔ مراد راجہ جو کھڑکی سے آتی روشنی کے حالے میں کھڑا تھا ایک بے تاثر نظر اس پہ ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گمسم نگاہیں موڑ کے سنگھار میز پہ رکھا تو سنہری تاج کو دیکھا جس میں جڑے ہیرے دمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ کون کہتا تھا کہ شہزادی ہونا آسان ہے؟ سلطنت محل کا باغیچہ میلوں دور تک پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ درمیان میں سفید روش بنی تھی جس پہ شہزادی تاشا چلتی آتی دکھائی دیتی تھی۔ عقب میں کنیزوں کا گول تھا، خود وہ پھیکی پھیکی سی لگتی تھی، کم گم سم سی، جیسے ہوا میں قدم رکھ رہی ہو۔ سامنے سے ایڈم آ رہا تھا، کتابیں بغل میں دبا رہی تھیں۔ اسے دیکھ کے رفتار آہستہ کی اور سر جھکا لیا۔ اس روز کی تلخی ابھی تک یاد تھی۔ تالیہ نے کنیزوں کو اشارہ کیا تو وہ وہیں رک گئی اور وہ خود بے جان سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رکی۔ تم یہاں کیسے؟ آقا نے کہا تھا کہ مجھے شاہی کتب سے فیض اٹھانا چاہیے، اس لیے یہاں آیا تھا۔ ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں۔ میرے لائق کوئی خدمت شہزادی؟ میں صرف تمہاری شہزادی نہیں ہوں ایڈم، یہ مت سمجھو کہ مجھے تاج اور تخت کا غرور آ گیا ہے، واقعی یہ نہ سمجھوں۔ اس نے شکایتی نظروں سے شہزادی کو دیکھا۔ ہاں، طاقت اپنا اثر دکھاتی ہے، لیکن میں اور تم ایک برابر ہیں ایڈم۔ ہم دونوں یہاں قیدی ہیں، مجھ پہ بھروسہ کرو اور حکم مان لیا کرو۔ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ ایڈم کی ساری کلفت اور ناراضگی جیسے دور سی ہو گئی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ اچھا سنیے، اس محل میں کتب خانے میں کچھ کتابیں تالے میں رکھی گئی ہیں، مجھے وہ چاہیے ہیں۔ ان میں 3 چاند والے جزیرے کا راز چھپا ہے۔ میں ملکہ سے ملنے آئی ہوں، مجھے تنگ مت کرو ابھی۔ وہ کسی قسم کی تلخی کے بغیر تکان سے بولی اور سامنے دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتی گئی۔ ایڈم نے قدرے چمبے سے اسے دیکھا اور ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے اچھے تو ہم کیل میں تھے، چیتالیہ وہاں برابر تھے، یہاں نہیں، بلکہ خیر برابر کے تو وہاں بھی نہیں تھے۔ میں ٹھہرا ایک شریف قانون کی پاسداری کرنے والا آدمی اور آپ ٹھہری ایک لالچی خاتون جس کی زندگی کے سارے فیصلے خزانے کی کھوج کے گرد گھومتے تھے۔ وہ ایک دم رکی اور اس کی طرف گھومی۔ ایڈم کی زبان کو بریک لگا، ذرا سا گڑبڑایا۔ روب حسن اور شہزادیوں والی جا، اسے لگا کہ کہیں دوبارہ اس روز کی طرح بالکل۔ واقعی وہ چونک کے بولی، یہی تو ہوں میں، ایک لالچی عورت جس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خزانے کی کھوج تھا۔ ویری گڈ۔ اور دوبارہ سے چلنے لگی۔ ایڈم کے ابرو حیرت سے سکڑے، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میرے دائیں ہاتھ کو آج بری نظر سے نہیں دیکھا آپ نے؟ مراد راجہ میری سلطان سے شادی کی تیاری کر رہا ہے، اس وقت میرا موڈ اچھا نہیں ہے ایڈم۔ اوہ، وہ چپ ہو گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ساتھ چلتے رہے۔ پھر ایڈم نے اسے امید دلانے کی کوشش کی، اگر آپ مجھے وہ کتابیں نکلوا کے دے دیں تو میں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈتا ہوں۔ میں کسی صورت آپ کو ان رسم و رواج کے اوپر قربان نہیں ہونے دوں گا۔ ذرا جذباتی ہو گیا تو تالیہ نے گردن موڑ کے ایک نظر ایڈم کو دیکھا۔ کرتے پجامے اور واسکٹ میں ملبوس، سر پہ ٹوپی پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ تالیہ اداسی سے مسکرائی۔ تمہاری تو خواہش تھی نا مجھے پولیس کے سے گرفتار کروا کے قید میں ڈلوانے کی، تو اس قید پہ خفا کیوں ہوتے ہو؟ وہ نیک کام تو میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گا، مگر یہاں کسی صورت بھی میں آپ کو اس سب کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ وہ واقعی دبے دبے غصے میں آیا نظر آتا تھا۔ تھینک یو ایڈم۔ ظاہر ہے چیتالیہ مانا کہ آپ انتہائی فراڈ بے وفا انسان ہیں، سوائے دولت کے آپ کے ساتھ وفاداری نہیں، آپ کسی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھاتی، مگر ہم اس سب میں ساتھ ہی آئے تھے اور ساتھ ہی جائیں گے ایڈم۔ وہ برا مانے بغیر چونکے بولی، میں بتانا ہی بھول گئی، میں نے اس روز خواب میں دیکھا تھا کہ میں KL میں ہوں، ایک آفس میں، نئے دور میں۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میں روز خواب دیکھتا ہوں کہ میں KL میں ہوں اور میری شادی ہو رہی ہے۔ نہیں ایڈم، اس نے ہاتھ اٹھا کے سرخ یاقوت والی انگوٹھی دکھائی۔ یہ انگوٹھی میں نے اس خواب میں پہن رکھی تھی۔ یہ انگوٹھی، اور اس کا مطلب ہے وہ خواب آنے والے وقت کا ہے، یعنی کہ ہم واپس جائیں گے ایڈم۔ وہ پہلی دفعہ دل سے مسکرائی۔ ایڈم کے لب بھی خوشگوار مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہم کیا اس خواب میں بھی تھا اور وان فاتح بھی؟ تالیہ کا دل تھک سے رہ گیا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کتابیں؟ تمہیں مقفل الماری کی کتابیں چاہیے نا، میں کچھ کرتی ہوں۔ اچھا، اور مڑ کے کنیزوں کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے اس طرف لپکی۔ تالیہ اس سے نظر ملائے بغیر آگے بڑھ گئی۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کو جاتے دیکھنے لگا۔
کیا ہم اس خواب میں نہیں تھے چیتالیہ؟ کیا ہم واپس نہیں جائیں گے؟ اس نے زیر لب کہا، مگر وہ انسنی کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بالکل گمسم سا ہو گیا۔ ملکہ یان صوفہ سبززار پہ بنی اس اونچی بارادری میں بیٹھی تھی، کس کے اوپر چھتری نما کینوپی بنی تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ گال تلے انگلی رکھے بیٹھی گردن موڑ کے سبزے کو دیکھ رہی تھی۔ نیچے سبزے ٹیلوں پہ گھاس اور پھول اگے دکھائی دے رہے تھے۔ درمیان میں ایک مصنوعی صاف پانی کا نالا سا بہہ رہا تھا۔ دفتن اس نالے کے ساتھ گھاس پہ شہزادی تاشا چلتی دکھائی دی۔ اس کی رنگت قدرے بجھی بجھی سی لگتی تھی۔ کنیزوں کو اس نے وہیں چھوڑ دیا، خود کینوپی کی طرف آئی، لکڑی کے زینے چڑھے اور اوپر ملکہ کے سامنے آ کے سر جھکایا۔ ملکہ عالیہ، آپ نے یاد فرمایا؟ پھر سیدھی ہوئی شہزادی تاشا۔ یان صوفہ نے سر کو خم دیا اور مسکرا کے ابرو سے سامنے اشارہ کیا، بیٹھیے۔ تالیہ سامنے لکڑی کے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ زمرد لباس ارد گرد پھول کی طرح پھیلتا گیا۔ گود میں رکھی انگلیاں باہم پھنسا رکھی تھیں۔ تجویز کیسی لگی؟ کون سی تجویز؟ وہ چونکی۔ قرضے کی؟ اتنی جلدی بھول گئیں آپ؟ ملکہ نے مسکرا کے غور سے اسے دیکھا تو اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سچ کہوں تو پریشان ہوں کہ ملاقہ یہ قرضہ کیسے اتار پائے گا۔ وہ فکر مندی سے کہنے لگی، قرضہ ہر سال بڑھتا جائے گا۔ جب تک امیر لوگ خراج اور محصول ادا نہیں کریں گے، ہم اس قرض کو نہیں اتار سکیں گے۔ اور سلطان کی بیوی بننے کے بارے میں آپ نے مجھے کب بتانا تھا شہزادی صاحبہ؟ وہ مسکراتے ہوئے ایک دم سے بولی تو تالیہ کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ مجھے خود مراد راجہ نے ابھی یہاں آتے وقت اطلاع دی ہے ملکہ، میں بھی اتنی ہی پریشان ہوں جتنی کہ آپ۔ کس نے کہا کہ میں پریشان ہوں؟ مسکراتے ہوئے یان صوفہ نے سر جھٹکا۔ آقا نے جلد یا بدیر کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لینا ہی تھا، یہ تو ازل سے طے تھا۔ تالیہ نے سر جھکا لیا اور گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ میں جلد از جلد یہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ، اور اگر نہ جا سکی تو سلطان کو کیسے روک پاؤ گی؟ ملکہ کوہنی کرسی کے ہتھ پہ جمائے انگلی گال تلے رکھے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ تالیہ نے شکوہ کناں نظر اٹھائی۔ کوئی حل نکال ہی لوں گی۔ رک کے تصحیح کی، تاشا کے پاس منصوبہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی کہاں ہے جو اپنے شہر میں تمہارا محبوب تھا؟ جھرنے کے اندر جیسے کسی نے زور سے پتھر پھینکا۔ سوال بے حد غیر متوقع تھا۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی۔ وہ اسی شہر میں ہے کیا؟ اکٹھے آئے تھے تم دونوں یا تمہارے پیچھے آیا ہے؟ وانگلی کا کہنا ہے کہ اس کے ایک غلام سے ملنے تم اور تمہارا مورخ اس کے قہوہ خانے میں گئے تھے۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ کیا وہی ہے وہ شخص؟ آپ تو بہت کچھ جانتی ہیں ملکہ۔ آواز دھیمی رکھی۔ بہت خوب۔ ملکہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، باوقار انداز میں اپنی قبا کو جھٹکا۔ مجھے ملوا سکتی ہو اس سے آج ہی؟ تالیہ مراد کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ جی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سنباؤ تائیسان کی سرخ حویلی میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ مغرب ڈھل چکی تھی اور کھلے صحن سے آسمان پہ دمکتے تارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ برآمدے میں قندیلیں جلی تھیں اور آرام دہ کرسی پہ بیٹھا فربا سا وانگلی ٹانگوں پہ کمبل ڈالے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ سامنے صحن چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ کنویں پہ جھکا فاتح دکھائی دے رہا تھا، کرتے پجامے ملبوس، ماتھے پہ سبز پٹی باندھے۔ وہ جھک کے ڈول اوپر کھینچ رہا تھا جب دروازہ بجا۔ وانگلی نے کتاب بند کر کے چھمبے سے دروازے کو دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتا ہوں مالک۔ فاتح نے ڈول اوپر نکالا اور زمین پر رکھا تو پانی جھلک کے اس کے پیروں پر گرا۔ ہاتھ بھی گیلے ہو گئے۔ وہ کرتے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے برآمدے میں آیا اور راہداری میں چلتا گیا۔ سنباؤ کی حویلی کا دروازہ کمروں کی اس طرف سے کھلتا تھا، نہ کہ صحن سے۔ فاتح نے سرخ لکڑی کا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے کچی زمین پہ ایک بھگی کھڑی تھی جس کے ساتھ صرف 3 سپاہی تھے، مگر وہ شاہی سپاہی تھے۔ وہ چونکا۔ دفتن بھگی کا دروازہ کھلا اور نسوانی پیر نیچے زمین پہ اترا۔ پھر وہ پوری باہر نکلی۔ بھورے چگے میں ملبوس، زیور اور سنگھار سے پاک چہرہ لیے وہ سیدھی سامنے کھڑی ہوئی تو فاتح کا سر ذرا جھک گیا۔ ملکہ عالیہ؟ مگر ملکہ اکیلی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سنباؤ کے برآمدے میں جلتی قندیلوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ دیوار کے ساتھ جہاں قالین بچھا تھا اور تکیے لگے تھے، وہاں فرشی میز کے گرد ایک طرف یان صوفہ اور تالیہ بیٹھی تھی، دوسری طرف وانگلی مودب سا بیٹھا تھا۔ کونے میں کھڑا فاتح دیوار پر لگی مشعل جلا رہا تھا۔ میرے غریب خانے کو آپ نے رونق بخشی ملکہ۔ سنا ہے اپنے قہوہ خانے میں ملاقہ کی روسا سے بڑی جرأت مندانہ باتیں کہنے لگے ہو تم؟ وانگلی چگے کی ٹوپی کے آلے میں ملکہ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تالیہ جو کن اکھیوں سے مشعل جلاتے غلام کو دیکھ رہی تھی، فوراً چونکی۔ وہ وانگلی کے الفاظ نہیں تھے، وہ ان کے غلام کے الفاظ تھے۔ غلام کو مراد راجہ کے عتاب سے بچانے کے لیے میں نے کتاب میں تبدیلی کروائی تھی۔ وانگلی جو شکریہ کہنے ہی والا تھا، قدرے خسیانہ ہو گیا۔ ملکہ نے نظروں کا رخ موڑا اور وہ مشعل جلا کے اب سنجیدگی سے رسوئی کی طرف جا رہا تھا۔ میں تمہارے اس غلام سے ملنے آئی ہوں وانگلی۔ وہاں فاتح کے قدم زنجیر ہوئے، چونک کے مڑا۔ تم میرے ساتھ بیٹھو اور وانگلی تم میرے لیے چینی قہوہ تیار کرو گے؟ ملاقہ کے کڑوے قہوے پی کے اللہ کی قسم میرا گلا اندر تک چھل گیا ہے، نخوت سے بولی تو وانگلی نے جھٹ سر جھکایا۔ جو حکم ملکہ۔ وہ شاہی چین کا وفادار غلام تھا، فوراً سے اٹھ گیا۔ فاتح سامنے آ کے خاموشی سے بیٹھا تو ملکہ یان صوفہ ذرا سا مسکرائی۔ تالیہ مضطرب سی باری باری دونوں کو دیکھتی تھی۔
مجھے یہاں دیکھ کے حیران ہو رہے ہو وانگلی کے غلام؟ میز کے دوسری طرف زمین پہ وہ دو زانوں بیٹھا تھا، ہاتھ گود میں اور چہرہ سپاٹ تھا، نگاہ نہیں جھکائی، ملکہ کو دیکھتے ہوئے سادگی سے بولا، میرا نام وانگلی کا غلام نہیں ہے، وہ میرا مقام ہے، نام فاتح بن رامزل ہے۔ ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ اسے اس کے نام سے پکارا جائے، مگر میری نظر میں تو تم صرف ایک غلام ہو۔ پھر آپ کو اپنی نظر پہ صرف نظر کرنے کی ضرورت ہے ملکہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عزت بخشی ہے۔ ہر انسان مکرم ہوتا ہے اور اس کی عزت کرنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے۔ تو اے غلام فاتح بن رامزل، وہ کوہنیاں چھوٹی میز پہ رکھے آگے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس بات سے واقف تو ہو گئے کہ تمہاری شہزادی تاشا کی شادی سلطان مرسل سے کی جا رہی ہے؟ تالیہ نے نظریں جھکا دیں، صورتحال عجیب سی ہو گئی تھی۔ جی ملکہ واقف ہوں، اس نے تالیہ کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ تو تاشا کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ میری اطلاع کے مطابق تم تاشا کے گاؤں سے ہو اور اس کے ساتھ آئے ہو۔ فاتح نے اب کے تالیہ کو دیکھا، اس نے بھی نظریں اٹھائیں، وہ جیسے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ملکہ کیا جانتی ہے اور کیا نہیں۔ میں اس چیز کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا، میں شہزادی کو جلد واپس لے جاؤں گا، واپس لے جانے کا وعدہ میں نے عرصے سے ان سے لے رکھا ہے۔ اور اگر ملکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آگے کو جھکی، اگر تم کبھی واپس نہ جا سکے تو اس شادی کو کیسے روک سکو گے؟ ہم واپس جائیں گے اور ضرور جائیں گے، اور اگر نہ جا سکو غلام فاتح، بولو، جواب دو۔ وہ ایک دم پھنکاری، وہ خاموش ہو گیا، آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے نظریں ملکہ پہ جمائے رکھی۔ شہزادی تاشا اپنے بابا کو انکار کر دیں گی، اس چیز کی نوبت نہیں آئے گی، شہزادیوں کے انکار کو کوئی نہیں سنتا غلام فاتح، وہ تلخی سے بولی۔ نظریں فاتح پہ جمی تھیں، بندھارا اس رشتے سے خوش ہے، وہ جبراً یہ شادی کروا دے گا، اور سلطان مرسل وہ انکار کی صورت میں بندھارا کے محل پہ چڑھائی کروا دے گا۔ عورت کے نام پہ پہلے بھی بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں، ایک اور صحیح۔ ملکہ اگر آپ خود یہاں آئی ہیں تو یقیناً اس مسئلے کا کوئی حل بھی سوچ کے آئی ہوں گی۔ ملکہ نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہو کے مسکرائی۔ جانتے ہو ملاقہ کے سلطان سے شادی کرنے والی عورتوں میں کون سی قدر مشترک ہوتی ہے؟ چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بدصورت ہو یا حسین، شاہ چین کی بیٹی ہو یا ایک جنگی قیدی کنیز، ان سب کا ایک شرط پہ اترنا لازم ہے۔ تالیہ گمسم سی اسے دیکھے گئی، اور وہ کیا ہے ملکہ؟ وہ سمجھ رہا تھا سلطان کی دلہن غیر شادی شدہ ہونی چاہیے، نہ وہ پہلے کسی کے کنیز رہی ہو نہ بیوی۔ لمحے بھر کو سرخ حویلی میں سناٹا چھا گیا، پھر صحن میں اگے بوڑھے درخت کے پتے ہوا سے جھنجھنائے اور قندیلوں کے شعلے پھڑپھڑائے، عجیب پراسرار سا ماحول بن گیا تھا۔ فاتح ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتا آگے کو جھکا اور ہاتھ باہم پھنسا کے میز پہ رکھا۔ تو آپ چاہتی ہیں میں شہزادی تاشا سے شادی کر لوں؟ الفاظ تھے یا کیا؟ تالیہ کا سانس تھم گیا، ناخن ہتھیلی میں پیوست کر لیے، ملکہ بھی اسی کے انداز میں آگے کو جھکی، وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا سلطان مرسل سے تاشا کو بچانے کے لیے تم اس سے شادی کرو گے؟ ملکہ عالیہ ذرا سا مسکرایا، میں اس شہر میں ایک غلام ہوں، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں، مگر اپنے شہر میں حاکموں میں سے ایک تھا اور میرے جیسے لوگ بدلے میں کچھ مانگے بغیر فیصلے نہیں کیا کرتے۔ تالیہ کی ہتھیلی ڈھیلی پڑ گئی، وہ بس ساکت سی اسے دیکھے گئی، نہ وہ حیران ہوا تھا نہ چونکا، وہ شاید تیار تھا۔ کیا اس کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ملکہ کو البتہ انشمبا سا ہوا، اسے اس رد عمل کی توقع نہ تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم تاشا بنت مراد سے شادی کرو گے، اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے سوال کا جواب دو غلام۔ تم تاشا سے نکاح کر کے قاضی وقت کو گواہ بنا کر مراد اور سلطان کے سامنے جا کے یہ کہہ سکو گے کہ تم تاشا کے شوہر ہو؟ ایک بحری جہاز، چند سپاہی اور وانگلی کی غلامی سے آزادی، کیا یہ دیں گی آپ مجھے؟ وہ ابھی تک سرد سا مسکرا رہا تھا، ملکہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ میں غلاموں سے بھاؤ تاؤ نہیں کرتی، بہت سی چیزیں پہلی دفعہ کرنی پڑتی ہیں ملکہ عالیہ۔ آپ کے اوپر سلطان صرف ایک سوکہ نہیں لا رہا، وہ ملاقہ کی نئی ملکہ لا رہا ہے۔ ایک بحری جہاز، چند سپاہی اور وانگلی کی غلامی سے آزادی دلوا دیں مجھے، میں تاشا سے شادی کر کے آپ کے تخت و تاج کو بٹوارے سے بچا لوں گا۔ میرے علاوہ آپ کو ملاقہ میں کوئی مرد ایسا نہیں ملے گا جو سلطان سے منسوب لڑکی سے شادی کرنے کی جرأت کر سکے۔ ملکہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ کیا راجہ مراد کے سامنے اس کی بیٹی کو بیوی کہنے کی ہمت رکھتے ہو؟ کیا سلطان کو یہ بتا سکتے ہو کہ اس سے منسوب شہزادی شادی شدہ ہے؟ وہ جواباً مزید آگے جھکا۔ فاتح بن رامزل ایک آزاد انسان ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا، چبا چبا کے بولا۔ وہ سب کچھ خاموشی سے سنے جا رہی تھی، صحن میں اگے درخت کی ہلتی شاخیں اور برآمدے کی قندیلوں کے پھڑ پھڑاتے شعلے اور وہ باتیں، اسے ہر چیز وحشت دلا رہی تھی، وہ اس سے زیادہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ملکہ، وہ بولنے لگی، مگر ملکہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروا دیا۔ تم نے مجھ سے وفاداری کی قسم کھائی تھی تاشا، اس لیے خاموش رہو۔ ویسے بھی تمہیں اس آدمی سے شادی کرنی تھی نا، تم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو، تو وہ شادی میں کروائے دیتی ہوں۔ میں صبح اعلیٰ عدالت کے ایک چینی قاضی کو بلواتی ہوں، ان کے سامنے تم اس غلام سے شادی کرو گی اور پھر یہ آزاد انسان بن جائے گا۔ اگر تم مجھ سے وفادار ہو اور واقعی ملکہ نہیں بننا چاہتی تو تمہارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ملکہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی اور اس وقت متضاد کیفیت کے زیر اثر تھی۔ تالیہ کا حلق خشک ہو گیا، صحن کی تاریکی اور اوپر چمکتے تارے، ان سب کا سناٹا اس کے اندر
اترنے لگا۔ وہ بار بار لب کھولتی مگر الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ پھر اس نے سر جھکا دیا۔ مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں ملکہ، آپ ہماری واپس جانے میں مدد کریں گی۔ جواب میں اور فاتح اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہی کریں گے جو آپ کہیں گی۔ یان صوفہ کا چہرہ ایک دم شانت ہو گیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وانگلی صبح قاضی کو لے آئے گا اور اسی کے سامنے نکاح ہوگا۔ صبح؟ فاتح نے چنبے سے ابرو اٹھائی۔ اتنی جلدی کیا ہے ملکہ؟ ابھی تو شادی میں کئی دن پڑے ہیں۔ سنو فاتح بن رمزل تیز لہجے میں پھنکاری میں شاہ چین کی بیٹی ہوں۔ قیافہ شناسی کے علوم سے آراستہ کر کے بھیجا تھا مجھے میرے باپا نے۔ چہرہ دیکھ کے سارا ماضی پڑھ لیتی ہوں اور بعض دفعہ مستقبل بھی۔ میرے چہرے پہ کیا نظر آتا ہے آپ کو ملکہ؟ یان صوفہ استہزائیہ سا مسکرائے، آگے کو جھکی۔ سچے ہو اور ایماندار بھی، نڈر اور بہادر بھی، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے بولی، خود غرض ہو، مفاد پرست ہو اور سب سے بڑھ کے بے وفا مرد ہو تم۔ صرف خود سے محبت کرتے ہو اور طاقت کی خواہش رکھتے ہو۔ شہزادی کو تم سے سچی محبت ہے۔ تالیہ کی نظریں فوراً جھکیں۔ مگر تمہیں اس سے محبت نہیں ہے، اس لیے تمہارا اعتبار نہیں ہے مجھے۔ صبح سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی میں۔ وہ چگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ دونوں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ وہ اس کے الفاظ پہ ہلکا سا ہنس دیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی ملکہ، آپ نے میری زندگی نہیں گزاری۔ ملکہ اس کو نظر انداز کیے تالیہ کی طرف گھومی جو بد دل سی نظر آ رہی تھی۔ تمہارا انتخاب اتنا متاثر کن نہیں تھا تاشا۔ عام حالات میں تمہیں کبھی ایسے شخص سے شادی کا مشورہ نہ دیتی جو صرف خود سے محبت کرتا ہو اور جسے وعدے نبھانے نہ آتے ہوں۔ یاد رکھنا یہ آدمی کبھی وعدے پورے نہیں کر سکتا۔ مگر خیر، اس نے شانے جھٹکے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہزادیوں کی شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ وہ کہہ کے آگے بڑھی تو تالیہ تڑپ کے اس کی طرف گھومی۔ کیا آقا کو پسند آ جانے والی ہر لڑکی کی شادی کروا دیں گی آپ؟ کس کس کو آقا کے نکاح میں آنے سے روک پائیں گی آپ؟ یان صوفہ سکون سے اس کی طرف پلٹی اور گہری سانس لی۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ میں وہ ملکہ ہوں جس نے تمہارا گاؤں اور لوٹ سنگائی جلا کے راکھ کر دیا تھا، سارے شکار بازوں کو قید کروا لیا تھا؟ تمہیں اپنا وفادار سمجھتی ہوں، اس لیے تمہارا نکاح کروا رہی ہوں۔ دوسری کوئی ہوتی تو اس کی گردن اتروا کے چوک میں لٹکا دیتی اور ایک نگاہ غلط ان دونوں پہ ڈال کے آگے بڑھ گئی۔ قہوہ کل پیوں گی وانگلی؟ ابھی میرے ساتھ باہر آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ بلند آواز سے رسوئی میں موجود وانگلی کو کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ بھی سب کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ دونوں چلے گئے تو سرخ حویلی کے سناٹے بڑھ گئے۔ وہ شکوہ کناں اس کی طرف گھومی۔ اچھا بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں اب۔ اس کے کان سرخ دہک رہے تھے اور گلا رندنے لگا۔ یہ تمہیں ملکہ کے سامنے اپنے اور میرے بارے میں کہانیاں گھڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، تیزی سے بولا، پھر گہری سانس لی۔ مگر خیر، یہ کہانی سچ بتانے سے بہتر تھی۔ سچ پہ وہ یقین نہ کرتی، شہزادی کے لیے بننے والے غلام پہ کر لیتی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تالیہ کے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ بدقت اس نے حواس پہ قابو پایا۔ ظاہر ہے میں کہانیاں گھڑنے میں ہی تو اچھی ہوں۔ یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ خزانے کی تلاش میں ہم 600 سال پیچھے آئے ہیں، اس لیے یہی کہہ دیا کہ آپ اور میں۔ سر جھٹکا، ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ تم نے ٹھیک کیا، تم یہی کر سکتی تھی۔ ملکہ کے سامنے راضی ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایسا چاہتی ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ ہم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور لوٹ سونگھائی چلے جائیں گے یا کہیں اور لیکن تالیہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مراد راجہ سے وہ چابی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں مراد کو اپنی بات ماننے پہ مجبور کرنا ہے۔ ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ملکہ کہہ رہی ہے۔ اور سنو، مجھ پر بھروسہ کرو، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں کو نکال کے لے جاؤں گا یہاں سے، تو مجھے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا کروں گا۔ بلکہ میرے وعدوں سے واقف نہیں، ملکہ میرے وعدوں سے واقف نہیں ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں، توانکو آپ کے 2 بچے ہیں، بیوی، آپ اس دنیا میں غلام نہیں ہیں، آپ ملک کے اگلے وزیر اعظم ہیں۔ میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ شادی نہیں کرنی لڑکی، صرف ایک کاغذ پہ دستخط کرنے جو ہمیں آزادی دلوا سکتا ہے۔ کس طرح؟ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تم ملکہ کی بات مان لو تو میں واپس جاتی تمہیں آزاد کر دوں گا، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ تالیہ کا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ سارے خدشات، باہمیں خوف سب دم توڑ گئے۔ وہ سب اس کو تعجب املاک سے دیکھے گئی۔ تو یہ کوئی اصلی شادی نہیں ہوگی، صرف ایک پیپر میرج ہوگی جو واپس جاتی ختم ہو جائے گی؟ بالکل، کیونکہ یہ اسی طرح ہونا ہے۔ وہ اب دھیمے لہجے میں اس کو سمجھا رہا تھا۔ ہمیں ملکہ یا سلطان کا نہیں سوچنا، ہمیں صرف اپنا سوچنا ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو اس وقت کی قید سے نکلنے میں ہماری مدد کرے۔ اس شادی سے، ملکہ کے راستے سے میں ہٹ جاؤں گی، لیکن ہمیں کون سا فائدہ ہوگا؟ مراد راجہ آپ کی جان لے لے گا توانکو۔ میں نے کہا نا، میرے پاس پلان ہے، بھروسہ رکھو، یہ اسی طرح ہونا ہے۔ تو آپ نے تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا، اسے اب سمجھ آیا؟ اور پڑھا تو میں نے بھی تھا۔ شہزادی تاشا کی شادی ایک غلام سے ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر آپ جانتے ہیں، آپ صرف مجھے ایک سیاسی چال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ہے نا؟ اس کے حساب دھیرے دھیرے ڈھیلے پڑنے لگے۔ قسمت کے آگے بے بسی۔ ان الفاظ کا مطلب آج سمجھ میں آیا تھا۔ مجھے یہی کرنا آتا ہے تالیہ، اور جو ہمیں آتا ہے وہ ہماری جان بچائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ملکہ کی بات مان لیتی ہوں، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مگر وہ ایک دم سپاٹ سی ہو چلی۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچیے گا کہ ملکہ بتائے گی اس کہانی میں کچھ صداقت تھی۔ تھوک نکلا۔ میں چاہوں گی کہ جیسے ہی یہ مسئلہ ختم ہو آپ مجھے فوراً آزاد کر دیں، اور اسرا اور آپ کے بچوں کو کبھی علم نہ ہو کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے آپ سے کیا کسی سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایک تجربہ بہت تھا، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے کسی جنگجو کا ساتھ نہیں چاہیے، میرے لیے میری تلوار ہی کافی ہے۔
آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ خود بخود ختم ہو گئی، عجیب غصہ سا آنے لگا۔ وان فاتح نے کندھے اچکا دیے۔ ظاہر ہے میں یہ سب سمجھتا ہوں، بہت بہتر۔ وہ آگے بڑھی، پھر رکی، گردن موڑ کے چاندنی میں نہائے صحن کو دیکھا۔ نگاہ ٹھہری تو ٹھہری گئی، وہی صحن، وہی کنواں اور دوسرے کونے میں خالی جگہ۔ وہ خواب کسی کیفیت میں آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ صحن میں قدم رکھا۔ ہوا سے چگے کی ٹوپی پیچھے گر گئی اور سنہری بال نظر آنے لگے۔ وانگلی واپس آیا تو کنگھار کے سے مخاطب کیا۔ ملکہ رخصت ہو گئیں، آپ کے لیے دوسری بگھی روک رکھی ہے، کیا آپ قہوہ لیں گی؟ نہیں شکریہ۔ اس نے بے خود نگاہیں اس صحن پہ جمی تھی، عجیب سی پراسراریت تھی اس میں، جیسے سرخ اینٹوں تلے صدیوں پرانی داستانیں مدفون ہوں۔ سن باؤ اسی کیفیت میں بولی، یہ کونا خالی کیوں ہے؟ کیا آپ نے یہاں کچھ نہیں بنوایا؟ میں نے اس کو مجسمے سازی کے لیے چھوڑ رکھا تھا شہزادی۔ وہ ہاتھ باندھے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ مجسمے کے لیے؟ وہ چونک کے اس کی طرف مڑی۔ آپ اپنا مجسمہ بنوانا چاہتے ہیں؟ ایک زمانے میں بڑی خواہش تھی میری شہزادی، مگر پھر وقت نہیں مل سکا۔ کیا آپ کو بھی مجسمہ سازی سے شغف ہے؟ جی، میں تصاویر اور مجسمے بنا لیتی ہوں، تھوڑا بہت یہ کام آتا ہے مجھے۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ کیا آپ؟ وہ جوش سے کہنے لگا تو وہ فوراً بولی، نہیں سن باؤ، میں مجسمے بنا سکتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کا مجسمہ بنانا چاہتی ہوں، میں تو یوں ہی ایک سوال پوچھ رہی تھی۔ پھر فاتح کو دیکھا جو اس کے صاف انکار پہ ابرو اٹھا کے زیر لب بولا تھا، سیریسلی؟ اتنے حیران مت ہو غلام فاتح، وہ چبا چبا کے بولی، مجھے وانگلی کا مجسمہ تراشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید تمہیں لگا ہو کہ شہزادی تاشا وانگلی کا مجسمہ بنائے گی۔ یقین کرو تمہیں غلط لگا ہے، کیونکہ میں کوئی مجسمہ بنانے یہاں نہیں آنا چاہتی۔ پھر وانگلی کو دیکھا اور مسکرائی۔ شب بخیر سن باؤ، صبح ملاقات ہوگی، اور سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ایڈم بن محمد جس وقت شہزادی تاشا کے کمرے سے ملحق بیٹھک میں داخل ہوا، وہ سن باؤ کے گھر سے رخصت ہونے والی پرسکون اسپاٹ تالیہ نہیں لگ رہی تھی، ووڑی رنگت اور پریشان چہرے والی لڑکی لگ رہی تھی جو ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ ایڈم اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ ایڈم نے لاشعوری طور پر اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دیکھیں شہزادی، آپ کے جو بھی ارادے ہیں میں بتائے دیتا ہوں کہ کسی مسلمان کو اس کے ہاتھ سے محروم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ملکہ چاہتی ہے میں وان فاتح سے شادی کر لوں۔ محل کے باہر ایک دم تیز ہوا چلی، کھڑکی میں رکھے چراغ کا شعلہ پھڑپھڑایا۔ ایڈم بالکل ساکت رہ گیا، ہاتھ ڈھیلا سا ہو کر پہلو میں آن گرا۔ کیا مطلب؟ الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ مطلب میں ہی تو الجھی ہوئی ہوں، اگر وان فاتح سے شادی نہ کی تو سلطان مرسل سے کرنی پڑے گی۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس سے پہلے مراد راجہ میں چابی دے دے۔ اس لیے ملکہ نے وہ پھر سے دائیں بائیں ٹہلنے لگی اور سارا قصہ سنا ڈالا۔ آخر تک ایڈم سنبھل چکا تھا اور چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ بہت خوب، اور آپ کے خیال میں جب سلطان کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ مسکرا کے کہیں گے، بہت معذرت محترمہ، میں نے ایسی آپ کو زحمت دی، آپ پیا دے سدھاریے، میں اپنے گھر کا راستہ ناپتا ہوں۔ جی نہیں چیتالیہ، وہ غصے سے بولا تھا۔ پتہ نہیں اسے غصہ کس بات پہ زیادہ آ رہا تھا۔ اس شادی پہ ایسی قیامت کھڑی ہوگی کہ المان راجہ مراد آپ کی اور فاتح صاحب دونوں کی جان لے لے گا۔ فاتح کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پلان ہے، وہ راجہ کو قابو کر سکتے ہیں۔ ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر مٹھیاں بھینچ لی۔ ان کے وعدے سیاسی وعدے نکلے تو وہ چاہتے ہیں میں ان پہ بھروسہ کروں۔ اور آپ خود کیا چاہتی؟ میں وہ چونکی پھر ساتھ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور میں سیری پہ بیٹھ گئی۔ میں رضامندی دے چکی ہوں، اب میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے چیتالیہ، اور تیزی سے اس کے سامنے آ بیٹھا اور امید سے بولا، اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو مجھے بتائیں، ہم کوئی اور حل نکالیں گے۔ یہ ملکہ تو بالکل اولڈ فیشن ہے، اس کے زمانے میں سوائے ممکنہ سوکن کو زہر دینے، الٹا ٹانگنے یا اس کو کسی اور کے ساتھ بھگا دینے کا کوئی حل نہیں ہوتا تھا، مگر ہم سمارٹ زمانے کے سمارٹ لوگ ہیں۔ بھلے آپ نے ملکہ کو جو بھی کہانی گھڑ کے سنائی ہو، مگر آپ وہ کہانی نہیں تھی ایڈم۔ اس نے تڑپ کے سر اٹھایا تو بکھرے بکھرے سنہرے بالوں کے حالے میں زرد پڑتا چہرہ بے بس سا نظر آتا تھا۔ شاہی مورخ کے سارے الفاظ دم گھٹ گئے، وہ وقت کی طرح تھم گیا۔ تو وہ سچ تھا؟ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی، آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں، یہ فین گرل ہونے سے زیادہ شدید ہے۔ اور چیتالیہ، اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، تخت و تاج کے لیے جنگیں لڑنے والے، محلوں میں رہنے والے آخر میں کس مقام پہ آ کے روتے ہیں؟ ایک دل تھا جو امیر غریب سب کا ایک ہی طرح سے دھڑکتا تھا۔ اور چیتالیہ، تالیہ کی سیاہ آنکھوں کے کٹورے بھیگتے گئے، یہ صرف ایک خواہش تھی جو میں کبھی پوری نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ شادی شدہ، ان کے 2 بچے ہیں۔ وہ کافی دیر کچھ بول نہ سکا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی بیوی کو علم بھی نہیں ہوگا اور وہ آپ کو فوراً چھوڑ دیں گے۔ اب کہ وہ بولا تو سنجیدہ اور سپاٹ سا تھا۔ بیٹھک میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں اور ان کی زرد روشنی میں سامنے بیٹھی شہزادی ایک بے بس اور مجبور لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں دکھ رہی تھی۔ اور یہی تو وہ نہیں جانتے کہ ایسا ادھورا ساتھ میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اگر کسی سے صرف پیپر میرج کرنی ہوتی ہے، بعد میں چھوڑ دینا ہوتا تو مجھے فرق بھی نہ پڑتا۔ ایک طلاق ہو چکی ہے میری، اور جو لڑکی طلاق کو سروائیو کر لیتی ہے وہ ہر چیز سروائیو کر سکتی ہے، مگر ایڈم، اس کاغذی کھیل کو میں کیسے سروائیو کروں گی؟
چیتالیہ وہ ملال سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ کے پاس سلطان مرسل سے نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ میرے پاس شاید بہت سے راستے نکل آتے ہیں، مگر وان فاتح کو لگتا ہے کہ ان کے منصوبے کے لیے یہ بہترین حل ہے۔ تاریخ میں ایسا ہی لکھا ہے، شتاشا کی شادی ایک غلام سے ہی ہونی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وان فاتح پہ بھروسہ کر کے آپ کوئی غلطی کریں گی یا عقل مندی؟ میں نفع نقصان دیکھے بغیر ان پہ بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ ایڈم نے گہری سانس لی اور آنکھیں مسنی پہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ شادی کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور واپس جا کے وہ آپ کو آزاد کر دیں گے۔ یوں ان کا اپنا گھر بھی محفوظ رہے گا، کوئی ہرٹ نہیں ہوگا، کسی کا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ آپ تو ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کو ابھی بھی پورا نہیں کرنا چاہتی تھی نا، تو پھر کیا ہوا جو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ جذباتیت کے بغیر اس کو منصوبے کی طرح لیں، جیسے زندگی میں بہت سے کردار کیے ہیں آپ نے، ایسی اس کردار میں ڈھل جائیں، چند دن کا ایک اسکیم جو ایک دن بلبلے کی طرح پھٹ جائے گا۔ وہ دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ نے ملال بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یعنی تالیہ کی شادی ہمیشہ ایک اسکیم ہی ہوگی، اسکیم کی طرح شروع، اسکیم کی طرح ختم؟ کیا ساری عمر جھوٹ بولنے کی یہی سزا ہوتی ہے کہ جب زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہو تو کوئی یقین ہی نہ کرے؟ ایڈم نے نظریں جھکا دی، لہمے شرمندہ سے پھسلتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس نے آنکھیں رگڑی اور گردن اٹھا کے ذرا ہمت سے بولی، میں یہ شادی کر لوں گی اور وان فاتح پہ بھروسہ کروں گی، ہم واپس جائیں گے، میرا خواب کہتا ہے کہ ہم نئے زمانے میں ہوں گے، مگر اس خواب میں میں نہیں تھا۔ خیر، وہ اٹھ کھڑا ہوا، آپ نے وانگلی کا مجسمہ بنانے سے انکار کیوں کر دیا؟ اس نے سارے قصے میں تالیہ کی سنائی گئی دوسری اہم بات کا تذکرہ کیا۔ تالیہ نے بے رخی سے کندھے اچکائے، مجھے کیا ملنا ہے وانگلی کا مجسمہ بنا کے؟ آپ نے اسرا بیگم کو بتایا تھا کہ وانگلی کا مجسمہ شہزادی تاشا نے بنایا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی وانگلی سے دوستی تھی، وانگلی نے خواہش کی کہ وہ اس کا مجسمہ بنائے، اسی لیے شہزادی سرخ حویلی میں آیا کرتی تھی اور میں نے خواب میں شہزادی کو پشت سے دیکھا تھا، وہ یقیناً میں ہی تھی اور وہ مجسمہ بنا رہی تھی، مگر میرا خیال ہے کہ وہ مجسمہ بنانے نہیں بلکہ بالائی منزل کے مکین سے ملنے جاتی تھی، اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ مکین کون ہے۔ سو مجسمہ بنا لیں شہزادی صاحبہ، اس کو آپ کے ہاتھوں سے ہی بننا ہے، وانگلی کی دوستی میں نہ صحیح بالائی منزل کے مکین سے ملنے کے لیے ہی صحیح۔ کیا ضروری ہے کہ ہم ہر کام وہی کریں جو اس کتاب میں لکھا ہوں؟ میں تاریخ کو بدلنا چاہتی ہوں، میں یہ نہیں چاہتی۔ بس وہ ناگواری سے اٹھی اور لباس کی احتیاط کیے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ سادہ مگر لمبے گھیرے کے لہنگے کا کنارہ میز کے کیل سے الجھا اور کپڑا پھٹنے کی آواز آئی۔ وہ رکی اور غصے سے کپڑا کھینچا، 3-4 انچ کا چاک پڑ گیا، مگر کپڑا کیل سے علیحدہ ہو گیا۔ احتیاط سے شہزادی تالیہ نے مڑ کے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا، کون سے ہیرے جواہرات لگے ہیں اس لباس میں جو میں احتیاط کروں؟ یہ آپ کا لباس ہے، اس کی قیمتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ویسے بھی شہزادیوں کے میلے اور پھٹے پرانے لباس بھی صدیوں بعد میوزیم میں رکھے جاتے ہیں، یہ تو پھر قیمتی ہے۔ وہ جو سر جھٹک کے آگے بڑھ رہی تھی ایک دم ٹھہر سی گئی، جیسے منجمد ہو گئی ہو۔ سارا محل اور ساتھ بہتا ملاقہ کا سمندر سب برف بن گیا اور وہ اس میں نیلا برف ہوتا مجسمہ بنی کھڑی تھی، دماغ میں جیسے کسی نے برف کی سل کھونپ دی تھی۔ چونک کے اس نے ایڈم کو دیکھا، وہ اب ادب سے رخصت لے رہا تھا۔ تالیہ سن کھڑی تھی، مگر اس ایک لمحے میں ایک چیز بدل گئی تھی۔